ایک مرتبہ اور درود قرات فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا شفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين وأشرف الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين، ولا سيما بقية الله في الأرضين۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمنائے زینب کبریٰ، آرزوئے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یعنی آپ عزاداران سید الشہداء، اپنی قدر پہچانے، اپنی منزلت پہچانے، اپنا مقام پہچانے، اپنی ویلیو کو ڈسکور کریں، اپنے مقام کو کشف کریں کہ آپ کس مرتبہ اعلیٰ پہ فائز ہیں۔ مسلسل اقدار انسانی اور مکتب کربلا کے عنوان سے آج 7واں سلسلہ گفتگو ہے۔ یہ مکتب امام حسین علیہ السلام کا فیض ہے، اس کی برکت ہے کہ ہم اس وقت میں بھی اس قابل ہیں کہ اقدار کی بات کریں، ویلیوز کی بات کریں۔ جس وقت میں ویلیو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، ظاہراً آج کی دنیا میں آپ بات کریں کسی سے تو کل تک ویلیو یہ تھی، اب چونکہ اس کا نیا ماڈل آ گیا ہے تو اب ویلیو وہ ہے۔ اور متاسفانہ انفارچونیٹلی
افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کو ان چیزوں سے ویلیو دینے لگے ہیں. میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اگر کوئی شخص آپ کو ملے اور کہے کہ میں بہت پڑھا لکھا بہت قابل آدمی ہوں اور ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے یہ فون باہر نکل آئے تو بچے کہیں گے کائے کا ویلیویبل آدمی ہے، کس بات کی ویلیو ہے اس شخص کی. اس کے بعد فون تک اپڈیٹڈ نہیں ہے اور یہ کون سی ویلیو کی بات کر رہا ہے. کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کسی حد تک کہیں پر ہم ایسی غلطی کر رہے ہیں، ایسی مسٹیک کر رہے ہیں جو پتہ نہیں چل رہی. دیکھیں مجالس حسینی کی برکت سے بہت ساری ایسی باتیں بیان ہو سکتی ہیں جو پورا سال نہ توفیق ہوتی ہے نہ صلاحیت ہوتی ہے، اور میری تو ہمت بھی نہیں ہوتی. گزشتہ 7 دنوں میں جو ہم نے گفتگو کی ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو میری طرف سے آپ کو داد ہے، یقین کیجئے. اس کائنات کا راز سربستہ ہے یہ انسان. ایک باسکٹ ہوتی ہے، بنچ آف فلاور ہوتا ہے، اس کے اندر ایک فلاور ایسا ہوتا ہے، ایک فلاور ایسا ہوتا ہے، ایک پھول ایسا ہوتا ہے کہ جو سینٹر پوائنٹ کی اوپر موجود ہوتا ہے. اس انسان کی حیثیت وہی ہے اس کائنات میں. انسان محور ہے مخلوقات کا، مدار ہے، سینٹر پوائنٹ ہے. یقین کیجیے جو کچھ آپ کے اطراف میں ہے سب آپ کے لیے ہے، اور کمال خالق یہ ہے کہ اس نے اپنی کسی چیز کو تم سے دور نہیں کیا. حتیٰ چاند و سورج کے لیے ایک عجیب لفظ قرآن نے استعمال کیا، سخر لکم، اٹ از ریچیبل فار یو. سخر لکم، یہ کنٹرولبل ہے تمہارے لیے، تم اس کو تسخیر کر سکتے ہو. چاند سورج کی بات ہو رہی ہے، ستاروں کی بات نہیں ہو رہی. جو ستارے دیکھ کر اپنے دن کی پلاننگ کریں وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، یاد رکھیے گا. مولائے متقیان جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، ایک نجومی وہاں بیٹھا ہے اور ایک دم ایسٹرولوجسٹ ہے، حساب لگاتا ہے اور کیلکولیشن کر کے کہتا ہے علی حساب صحیح نہیں ہے، ستارے بتا رہے ہیں جنگ ہار جاؤ گے. مولا نے ایک پاؤں سے رکاب میں ڈالا، گھوڑے پہ بیٹھے ہوگا دوبارہ حساب لگاؤ. دوبارہ حساب لگا کر ستارے بدل گئے، ستارے بدل گئے. آپ ستارہ بدل سکتے ہیں، آپ تقدیر بدل سکتے ہیں، ہم فالتو باتوں پہ نہیں کرتے ہیں. حجت انسان کے ہاتھوں میں ہے، انسان کی قسمت. قضا و قدر الہی اس حد تک ہے، صرف اس حد تک ہے کہ کام تم کر رہے ہو، طاقت اس کی ہے. فیض تم اٹھا رہے ہو، نعمت اس کی ہے. استعمال تم کر رہے ہو، دیا اس میں ہے. امانت تمہارے پاس ہے، عطا اس کی ہے. اس لیے روز محشر کو سوال کرنے کا اختیار رکھتا ہے کہ اس نے دیا تھا، اس نے دیا تھا. بہت تیزی سے ہمارے ساتھ دیر سے شامل ہونے والوں کو شامل کرتے ہوئے ہم نے گفتگو کی. انسان کے اندر دو بڑی ویزیبل، بڑی کلیئر ڈائمنشن پائی جاتی ہیں، دو اینگلز ہیں، ایک جسمانی فزیکل اور ایک غیر جسمانی نان فزیکل، جس کو میں میٹا فزیکل کہتا ہوں. ٹھیک ہے، میٹا فزیکل اس لیے کہ میں نے چوتھی مجلس میں ایک بات سرسری طور پہ کہہ دی تھی، آج اس کی تفصیل کرنے جا رہا ہوں. کبھی بھی جو جز ہے، جو پارٹ ہے، جو پارٹ آف باڈی ہے، وہ پوری باڈی کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا. جو جز ہے، جز کبھی بھی کل کو نہیں سمجھ سکتا.
جز کبھی بھی کل کو نہیں سمجھ سکتا. صرف یہ انسان واحد مخلوق کائنات ہے جو ایک مخلوق ہے انکاؤنٹیبل کریشن میں، ایک مخلوق ہے، لیکن اس کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے سب کو سمجھ سکتا ہے، اور وہ طاقت عقل ہے. وہ طاقت بس عقل ہے. اور کل میں نے بیان کیا تھا کہ عقل اور نفس ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہے ہیں. عقل اور نفس، نفس وہ بار تھا کہ جس میں آپ کی پاور سیو ہو رہی تھی، وہ بار تھا کہ جس کے اندر آپ کی ایبیلیٹیز، آپ کی اسکلز جس کے اندر جمع ہو رہے تھے. اور عقل وہ ملکہ ہے، عقل وہ کمال ہے جو بتاتا ہے کس وقت کون سی پاور کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ عقل و نفس دونوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ علم. علم جب، کیونکہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ان چیزوں کی، ایک ایک موضوع ایک ایک اشرا ہے. جو علم ہے، علم انفارمیشن واحد چیز ہے جو عقل کو بھی بڑھا دیتی ہے اور نفس کی کیپیسٹی کو بھی بڑھا دیتی ہے. بھئی آج آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہے، مولانا متقیان نے عجیب نظام دیا، عجیب نظام دیا. سارے پڑھے لکھے مخالف ہو گئے. ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے اور ایک مزدور تھا. مولانا نے کہا کہ دونوں کی ضروریات مشترک ہیں، نیڈ سیم ہے دونوں کی. اللہ اکبر. جارج آرڈر کی ایک کتاب ہے، پڑھنے والی کتاب ہے. یا ایک اور کرسچن نے کتاب لکھی معصوم کے حوالے سے، ندائے عدالت انسانی، پڑھنے سے مطلب رکھتی ہے کہ وہ غیر مذہب ہو کے علی کو اس طرح سمجھ رہا ہے جیسے علی کے شیعہ کو سمجھنا چاہیے. وہ لکھتا ہے ندائے عدالت انسانی میں اس لیے علی کو سب سے بڑا عادل مانتا ہوں کہ علی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ دونوں اپنا وقت سیم دے رہے ہیں. وہ مزدور جو دیوار بنا رہا ہے وہ بھی، اور وہ ڈاکٹر جو علاج کر رہا ہے وہ بھی. تو ڈاکٹر صاحب کو بھی اتنی ہی قیمت دی جائے 1 گھنٹے کی جتنی اس مزدور کو دی جا رہی ہے. اب یہاں پڑھا لکھا تھا مولانا، کیا بات کر رہا مولا، میں نے 10 سال پڑھا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے یہ مزدور پہلے دن سے سیدھی دیوار بنا رہا ہے؟ عجیب ہے. کہیں کیا یہ پہلے دن سے سیدھی دیوار بنا رہا ہے؟ کبھی فرق کیا ہے؟ ایک فرق ہے، غور کیجئے گا، ایک فرق ہے. اگر تم دونوں کے سیم شعبے کے لوگ اس شہر میں سیم تعداد میں ہیں تو دونوں کی قیمت سیم ہونی چاہیے. آج کل وہ بچے جو اکنامکس پڑھ رہے ہیں، آج کل وہ بچے جو اقتصادیات پڑھ رہے ہیں، پڑھیں شہید سر کی اقتصادنا اور اکنامکس میں کیا نظریات دیا انہوں نے. صرف یہ نہیں، ہنر نہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کیونکہ معاشرے میں سیم تعداد ہے، مشترک ہے تعداد میں، اور ضرورت بھی دونوں کی سیم ہے، دونوں کا کام ہے، اس لیے دونوں کی اجرت سیم ہونی چاہیے. لیکن جس کی کم قیمت لگائی جائے وہ ناراض ہے. مولانا نے کہا تمہاری قیمت، تمہارا یہ صرف کام نہیں ہے بلکہ وہ کام ہے جو تم سب سے اچھا کر رہے ہو. قیمت کل امرئ ما یحسنہ، جو بہترین کام ہے تمہارا وہ ہے تمہاری قیمت. ایک اور نئی چیز اس قول سے دریافت ہوتی ہے کہ کوئی اور یہ طاقت بھی نہیں رکھتا کہ تمہاری قیمت لگائے، تم خود اپنی قیمت معین کرو گے. اب تک تو ہم یہ بات کر رہے تھے نا اس قول کے ذریعے کہ کمپٹیشن کا رستہ کھل گیا، نئی چیزیں امام نے بتائیں، گویا جتنے لوگ ہیں اتنے پروفیشن ہیں. آج اس کی نئی تفسیر دیکھی. گویا آپ میری قیمت نہیں لگا سکتے، میں خود اپنی قیمت لگاؤں گا. کیسے؟ اپنا بہترین کام پیش کر کے. مولانا یہ خیالی باتیں ہیں، پریکٹیکل نہیں ہے. درود پڑھیں گے، بتاؤ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولانا یہ خیالی باتیں ہیں
پریکٹیکل تھوڑی ہے، مولا نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. میسم پریکٹیکل تھا اس کا. جناب سلمان پریکٹیکل تھے، جناب ابوذر پریکٹیکل ہے، کمبر پریکٹیکل ہے. پیغمبر نے ایک یہودی عورت سے خریدا جناب سلمان کو، سلمان بنا دیا. علی نے ایک عیسائی سے خریدا میسم کو، میسم تمار بنا دیا. اور یہ بتایا کہ دیکھو آزاد ہم کریں گے، اس کے بعد جستجو تمہیں کر دی ہے. آزاد لوگوں کے بچے اطراف میں تھے، اشراف کے بچے اطراف میں تھے، بنی ہاشم کے بچے اطراف میں تھے، لیکن انہوں نے کوشش نہیں کی. واپس آ رہا ہوں میں موضوع پہ. کوشش نہیں کی. اور مولا نے کہا تھا تم آج کوشش شروع کر دو، تم پالو گے. اسٹرگل کی ضرورت ہے بس. اسٹرگل کو دو چیزیں بڑھائیں گی، ایک تمہارا علم، ایک تمہارا ارادہ. ایک علم اور ارادہ، دو چیزیں تمہارے. میں یہاں بچہ آیا پڑھنے کے لیے، یہ اسٹوڈنٹس کی آپ بھی تھی اس وقت کی، پڑھنے کے لیے آیا. 2 ٹرم کے بعد اس نے دیکھا کہ جو دوسرا ہے وہ تو پڑھ ہی نہیں رہا اور کما جاتا رہا. اور میں پڑھنے تو اسی لیے آیا تھا کہ اچھا کما سکوں، تو ابھی سے کیوں نہ کما لوں. دیکھیں کہاں غلطی ہو رہی ہے، اور یہ غلطی ہر دوسرے فرد میں آپ کو نظر آ جائے گی. اور پھر ماشاءاللہ رہنما بھی یہاں موجود ہیں جو گمراہ کریں. ماشاءاللہ رہنما بھی موجود ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں. اور پھر آخر میں بات ہو رہی ہے اسی طرح ایک شخص گمراہ ہوا مولا کے بعد کہا مولا شیطان نے بہکا دیا. کہا شیطان تم کو پکڑ کے نہیں لے جا سکتا، صرف وسوسہ کر سکتا ہے بس. صرف تمہیں تمہارے دل میں خیال ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ شیطان کی طاقت نہیں ہے. کہ اس سے کیسے بچے؟ اپنے نفس کو اتنا پاک رکھو، جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اندر سے ضمیر آواز دے یہ غلط کہہ رہا ہے. اور یہ آواز پہلی دفعہ تو آئی تھی، پہلی چوری پہ تو یہ آواز اندر سے آئی تھی، پہلی غلطی پہ تو یہ آواز آئی تھی. مگر یہ کہ میں نے کہا خاموش رہو، ترقی کرنی ہے. انسان پیدائشی ترقی پسند ہے، انسان پیدائشی ترقی پسند ہے. مولانا کیا آپ لوگ ڈارون کو نہیں مانتے؟ کوئی اور نہیں مانتا ہوگا اصول، ہم مان رہے ہیں. ڈارون کی ترقی پسند تھیوری سے انکار نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے اس نے صرف جسمانی ترقی کی بات کی ہے، ہم روحانی ترقی اور جسمانی ترقی دونوں ترقیوں کی بات کر رہے ہیں. محمد وآل محمد صلوات. اب یہ روحانی ترقی کیا ہے؟ جسمانی ترقی کیا تھی؟ جسم کی نیڈ پوری کی جائے. روحانی ترقی ہے کہ روح کی نیڈ پوری کی جائے. اور روح کی نیڈ جو سول کی نیڈ ہے، جو میری روح کی ضروریات ہیں، جو میری نفس کی ضروریات ہیں، وہ ساری وہ فضائل ہیں جن کو آج ابدال انسانی کہا جاتا ہے، جن کو ہیومن ویلیوز کہا جاتا ہے. چاہے مکتب علی کو مانے یا نہ مانے، اگر پوچھیں علم ویلیو رکھتی ہے یا نہیں، کہا ہاں رکھتا ہے. علم ویلیو رکھتا ہے، وفاداری ویلیو رکھتی ہے، ہاں رکھتی ہے. صداقت پسندی ویلیو رکھتی ہے، ہاں رکھتی ہے. حق گوئی ویلیو رکھتی ہے، ہاں رکھتی ہے. فداکاری ایثار ویلیو رکھتا ہے، ہاں رکھتا ہے. ہمدردی کائنڈنس ویلیو رکھتی ہے، کہاں رکھتا ہے. کہ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. آؤ ذرا میرے مولا کو دیکھو، اتنا رحم دل کہ کوفے کے گمنام بچے 21 رمضان کے بعد تلاش کر رہے ہیں ہمارا مسیحا کہاں ہے. اتنا عالم کہ دشمن بھی مجبور ہو کے کہہ رہا ہے کہ جب کوئی مشکل میں پھنس جائے جا کے علی سے سوال کرو، یہ تو علم کا معاملہ ہے. اتنا وفادار کہ تلواروں کی چھاؤں میں سونے کو پیغمبر بلائیں تو آ کر سو جائے، صرف ایک سوال کرے، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟
تو گویا اس بدن کی قیمت نہیں ہے، اس ایک ویلیو کی قیمت ہے جو ایثار ہے، جو قربانی ہے. لیکن علی نے یہ قربانی اس محمد کے لیے دی جو نفس اللہ بن کے آیا تھا. اس لیے خدا نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ ہیں جو سوتے ہوئے اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اور مرضی خدا کو خرید لیتے ہیں. نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات. درود ثواب پڑھ کے، ثواب سمجھ کے پڑھا کریں. نعرہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں رک کے ایسے ہی پانی پی لوں گا بغیر نعرے کے، لیکن نعرے کے ساتھ نہ انصافی نہ کریں، درود کے ساتھ نہ. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. یعنی جس پہ درود پڑھا جائے وہ بھی تو مسکرا کے دیکھیے کہ ماشاءاللہ جتنے ہیں سب درود پڑھنا چاہ رہے ہیں، جتنے ہیں سب جواب دینا چاہ رہے ہیں. بہرحال تو شب ہجرت کو جو نفس بیچا جا رہا ہے، آپ اپنا نفس بیچ سکتے ہیں. آپ لوگ خواب دیکھتے ہیں، سوتے میں کوئی سودا کیا ہے، آپ نے خرید و فروخت کی ہے، یاد آ رہی ہے؟ نہیں یاد آ رہی ہوگی. دلیل دے رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے. سورہ زمر میں آواز دی، اور جس وقت تم لوگ سوتے ہو خدا تمہارے نفسوں کو نکال لیتا ہے اور اپنے سے پہلے واپس بھیج دیتا ہے. اور دوسری مرتبہ جب تم مرتے ہو خدا تمہارے نفسوں کو نکال لیتا ہے اور پھر واپس نہیں بھیجتا، واپس نہیں بھیجتا. تو جب علی سوئے، اور علی کہہ رہے ہیں میں سویا، اور بلکہ علی تو کہہ رہے ہیں میں تو ایسا سویا جیسے کبھی سویا نہ تھا. علی سوئے ہیں تو نفس نہیں ہے، اور نہیں ہے تو خریدا کیسے، اور خریدا تو بیچا کس نے، اور خریدا تو بیچا. رموز ہے، پڑھیں، فضائل میں غور کریں، فضائل میں غور کریں، سر دھنیں تاکہ ان کی معرفت بڑھتی رہے، تاکہ ان کی معرفت میں اضافہ ہو. اور اس مقام پہ یہ سوال جب مولا متقیان کے در پہ کیا گیا تو علی ہی مشکل کشائی کر سکتے تھے، علی ہی مشکل کشائی کر سکتے. کہا مولا ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور سوال کرنے والا کون ہے؟ میثم. اللہ اکبر، جانے قربان میثم کے، جانے قربان. میثم کا حضرت علی کے ساتھ وہی رابطہ ہے جو جناب سلمان کا پیغمبر کے ساتھ ہے. ہم صرف مدح میثم کی بات کرتے ہیں، بس صرف شہادت میثم کی بات کر رہے ہیں. روایات سنیں جناب میثم سے، جناب ابوذر سے روایات سنیں، کیونکہ ابوذر و سلمان پیغمبر و علی دونوں کے ساتھ رہے ہیں، اور میثم سے حضرت علی کے ساتھ رہے ہیں. اب بات آ گئی تو سن لیں. ابن عباس جن کو خبر العلماء کہا جاتا ہے، مفسر قرآن کہا جاتا ہے، وہ ابن عباس جو کہتے ہیں میں آ کے مسجد میں علی کے پاس رات کو بیٹھا اور کہا مولا تفسیر شروع کی جائے، اور بسم اللہ پہ گفتگو شروع کیا اور فجر ہو گئی، بسم اللہ نہیں کرتا. وہ ابن عباس ایک دن میثم کے پاس آ گئے اور میثم سے بات کرنے لگے. میثم سے کہا کہ میثم تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے علی نے بتائی ہو جو مجھے نہ بتائی ہو؟ کہا میثم جواب دے رہے ہیں، میثم جواب دے رہے ہیں ابن عباس تمہیں علی نے تفسیر قرآن کا علم دیا ہے، مجھے تفسیر قرآن بھی سکھائی ہے، تعویل قرآن بھی سکھائی ہے، مجھے علم بلایا والمنایا بھی سکھایا ہے کہ کس پر کب بلائیں آ رہی ہیں، کس کو کب خوشخبریاں ملنی ہیں. اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے فلاں جگہ تختے پہ پھانسی دی جائے گی اور 9 لوگ ہوں گے جن میں سب سے چھوٹا تختہ میرا ہوگا.
ابن عباس مفسر قرآن کا نظم کاہن ہو گئے ہو، پیشن گوئیاں کرنے لگے ہو؟ کہاں پیشن گوئی تو ہے لیکن سچی ہے۔ کہا کیسے سچی ہے؟ کہا اس لیے کہ میرے علی نے کہی ہے، میرے علی نے کہی ہے، اور میں نے جس طرح تم نے پیغمبر کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، میں نے علی کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ یہ ہے مقام میثم۔ اور کہا مجھے تعویل قرآن بھی پتا ہے، تمہیں صرف تفسیر قرآن پتا ہے۔ کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک جملہ میثم کا، ایک جملہ۔ کہا تمہیں جو علی نے شب سے صبح تک بیان کی تھی وہ صرف تفسیر قرآن تھی۔ کہا میثم تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، کہ بس یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں، یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں۔ درود پڑھیں پتا محمد صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ ابن عباس سوال کر رہے ہیں مولا متقیان سے اس آیت کے زمرے میں کہ مولا یہ کس طرح ہو گیا؟ میثم یہ سودا ہوا ہمارے نفس کا ہے لیکن کیا پیغمبر نے ہے۔ پیغمبر نے کہا سودا ہے میرے نفس کا لیکن کیا پیغمبر نے ہے۔ کب پیغمبر آپ کے نفس کا سودا کرے؟ کہا ہمارا نفس ہے، نہ میں اپنے نفس کو اپنا نفس کہتا ہوں، نہ پیغمبر اپنے نفس کو اپنا نفس کہتے ہیں، بلکہ ہمارا وہ پیغمبر جو اب تک انا کہتا تھا، انا یعنی میں، انا یعنی میں، انا من علی و علی منی، حسین و منی و انا من الحسین، حسن و منی و انا منہو، الفاطمہ تو منی، جو انا کہتا تھا، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، انا دار الحکمہ و علی بابوہا، وہی محمد ایک مرتبہ جب عیسائیوں سے بحث کر چکا اور ان سے یہ کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور عیسائیوں نے کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ کہ حضرت آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ کیا مطلب؟ کہ حضرت آدم کا تو نہ باپ تھا نہ ماں، اگر بغیر باپ کے کوئی بیٹا ہو سکتا ہے تو آدم تو بے درجہ اولا بیٹے ہوں گے، کم بحث نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ آیت مباہلے کی جو پیغمبر نے کہا قُلْ تَعَالُوا وَنَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا۔ ہمارے نفس، میرے نفس کی بات نہیں ہے، ہمارے نفس ہوں گے، دکھیں گے 5 نفس، ایک ہوگا، ایک نفس ہوگا اور 5 جگہ جلوگر ہوگا، اس لیے کہ سب کی وسعتیں برابر ہیں۔ نفس کیپیسٹی تو ہے، وسعت تو ہے کیا، سب کی صلاحیتیں برابر ہیں۔ اور کل میں نے کہا تھا کمال ان کا یہ ہے صلاحیتیں برابر ہیں، لیکن ایک صلاحیت ایسی تھی جو وجہ شہرت بن گئی۔ علی کا علم مشہور ہو گیا، حسن کا دسترخوان مشہور ہو گیا، حسین کی شہادت مشہور ہو گئی، زین العابدین کی عبادت مشہور ہو گئی، چلے آئیے آخری امام تک۔ ہر امام کے بعد صلاحیتیں ایک جیسی ہیں، اس لیے کہا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ جیسے وہ ایک محمد ہے ایسے ہم سب محمد ہیں۔ اب اگر اس بات کو سمجھ گئے تو پہلے محمد کی تصویر بگڑنے نہ دینا، اگر اس کی تصویر بگڑ گئی تو سب کی تصویر بگڑ جائے گی۔ ہم سے بڑا عاشق محمد کون ہے؟ ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ لیکن آج تم جس محمد کو نبی سمجھتے ہو، ہمارا محمد اس سے بہت مختلف ہے۔ جناب آدم جو پہلے نبی ہیں، وہ جب غلطی کر دیتے ہیں، ترک اولا کر دیتے ہیں، جب ان سے خطا سرزد ہو جاتی ہے تو وہ کہتے نظر آتے ہیں اللہم بحق محمد۔ کا خدا نے کہا کہ تم نے کیسے بتا ماں محمد؟ شیخ صدوق کی روایت ہے
ما محمد، تمہیں کیا پتا محمد کون ہے؟ تو رأیت مکتوب علی باب العرش کا، میں نے آپ کے عرش کے دروازے پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. میں نے دیکھا اللہ کے فوراً بعد جو نام ہے وہی تیرے سب سے قریب ہوگا. اس لیے اس کا واسطہ دے رہا ہوں، ہمارا پہلا نبی تو پڑھ سکتا ہے اور آخری نبی نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے. کتنا فرق ہے تصور محمد میں ہمارے اور تمہارے، کہ تم کہہ رہے ہو پہلا نبی پڑھ رہا ہے، آخری نبی پڑھ نہیں سکتا. جس سے آغاز گفتگو اقرا بسم ربک الذی سے ہو رہی ہے کہ پڑھو، وہ نہیں پڑھ سکتا. اگر ایسا ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتا اور خدا نے کہا ہے پڑھو، تو میرا ایمان یہ ہے کہ خدا لا یکلف الا بقدرہ، کسی کو حکم ہی نہیں دیتا جب تک صلاحیت نہ ہو، اور اگر حکم دے دے تو صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. دلیل دو. درخت بولتا تھوڑی ہے، لیکن جب محمد اشارہ کرتا تھا تو بولا کرتا تھا. سنگریزہ بولتا تھوڑی ہے، جب محمد ہاتھ پہ اٹھاتا تھا تو بولا کرتا تھا. مردہ زندہ تھوڑی ہوتا ہے، علی جب ٹھوکر مارتا تھا تو زندہ ہوتا تھا. صلاحیت ایجاد کرتے ہیں یہ لوگ، صلاحیت پیدا کرتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ انہیں اپنے نفسوں پر اختیار ہے. اور یہ انفسنا کی آج بار مباہلہ تو آپ بہت دفعہ سن چکے ہیں، خطبہ سے، ذاکرین سے، علماء سے، خود مجھ سے سنا ہے. اب یہاں بات آ گئی، دربار ہے ہارون کا، مامون کا دربار ہے، ہارون کا بیٹا مامون رشید. مامون کا دربار ہے، مفتیان شہر جمع ہیں، کاروبار چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے. ہر وقت ہمیشہ یہ جملہ کوٹ کر لیجئے گا، ظالموں کو صرف وہ مفتی پسند ہے جو ان کے پسند کے مطابق فتویٰ دے. جو مفتی ظالم و غاصب کی پسند کے مطابق فتویٰ نہ دے، ظالم اسے مفتی نہیں سمجھتا، اہل علم نہیں سمجھتا. 1000 مفتی بیٹھے ہیں دربار مامون میں، کوئی ایک بارگاہ آل محمد کا نہیں. عیسائی کو بلایا گیا، ایک عیسائی آیا، کہا میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں تمہارے علماء سے. مامون بڑا علمی دوست مشہور ہے، کہاں سوال کر، یہ سوال خصوصاً نوجوانوں کے لیے. بہرحال جہاں آپ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی ایسے سوالات ہو جاتے ہو. اب ایک کرسچن آ کر سوال کرتا ہے مفتیان دربار سے، یہ بتاؤ تم لوگ جناب عیسیٰ کو نبی مانتے ہو؟ کہا مانتے ہیں. کہا میں بھی مانتا ہوں. کہا تم محمد کو نبی مانتے ہو؟ کہا مانتے ہیں. کہا میں نہیں مانتا. کہا اچھا یہ بتاؤ جناب عیسیٰ زندہ ہیں یا مر گئے؟ کہا زندہ ہیں. تو وہاں عالم اسلام مان رہا ہے زندہ ہے. اچھا تمہارا رسول زندہ ہے یا گزر گیا؟ کہا گزر گیا. کہا تو جھگڑا ختم کر دیتے ہیں، جو قدر مشترک ہے وہ نکال لیتے ہیں. تم بھی عیسیٰ کو مانتے ہو، میں بھی مانتا ہوں، دونوں آج سے ایک دن شروع کر دیتے ہیں. اب تم خود بتاؤ کہ مردہ کی پیروی کرنا بہتر ہے یا زندہ کی پیروی کرنا بہتر ہے؟ سناٹا، خاموشی، سائلنس، بالکل ایسا ہی سناٹا، کوئی نہیں بول رہا. کیوں؟ لاجواب کر دیا. کہ بھئی جواب دو. جواب تو نہیں پتا، صحیح بات کر رہا ہے. لوجک ہے، مردہ کی تھوڑی پیروی کی جائے گی، زندہ کی پیروی کی جائے گی. مردہ کی کیسے پیروی کی جائے؟ اگر کوئی زندہ ہے کا کوئی حل نہیں ہو سکتا، ایسا کرو کہ فرزند محمد ہی آ کے جواب دے تو دے.
وقت کا علی آیا، وقت کا علی آیا، وہ امام الرعوف، وہ امام الرحیم، ایک مرتبہ انداز سلونی میں سائل کو دیکھا، سلونی کا نعرہ علی نے لگایا تھا، جواب ہر امام نے دیا، کلنا محمد، کلنا محمد۔ آئے اور کہا بھئی اس کا ایک سوال ہے، اے احمدزاد، مامون رشتہ داری بتایا کرتا تھا، ہمیشہ ہوتا ہے کوئی تھوڑا سا بڑا ہو جائے فوراً آپ رشتہ داری نکالنے لگتے ہیں کہ ہماری چچا کی پھوپھی کے بہن کا بھتیجا ہے، اور کوئی خراب ہو جائے قریبی، کہا ہم سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، ہم سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے فوراً رشتہ نکالا، کہا کیونکہ جناب عباس بھائی ہیں جناب عبداللہ کے، کہا دونوں ایک نسل سے چلیں، میں چچا کے بیٹے آئیے جواب دیجئے۔ اب وہ عیسائی سائل بھی دیکھ رہا، اچھا یعنی اس کے خاندان میں اتنے قابل لوگ بھی ہیں، کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ پھر اس نے وہی طریقہ اپنایا، کہا آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں؟ جواب سنیے، اللہ اکبر، کہا ہاں ہم اس عیسیٰ کو، عیسیٰ یعنی جیسس، رائٹ، کیا آپ عیسیٰ کو پروفٹ مانتے ہیں؟ امام علی بن موسیٰ رضا جواب دے رہے ہیں، ہاں میں اس عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں جو محمد کی رسالت کی گواہی دے کر گیا ہے۔ حاکم سمیت مفتی کہہ رہے ہیں دوسرا سوال پوچھو، کہ گنجائش کہاں بچی؟ کہا گنجائش کہاں بچی دوسرے سوال کی؟ کہا اچھا میں ایک سوال اور کرتا ہوں ان سے، اگر یہ جواب دے دیں۔ کہا ٹھیک ہے کر لو سوال۔ کہا سوال کی اجازت ہے؟ کہا بالکل ہے۔ اب اس نے دوسرا سوال کیا، کہا یہ بتائیے کہ جناب عیسیٰ کی بھی کتاب ہے اور قرآن محمد کی بھی کتاب ہے، تو دونوں کے بعد آسمانی کتابیں کسی پہ بھی عمل ہو سکتا ہے، فرق کیا ہے؟ کہا اس میں تحریف ہو چکی ہے، اس میں تحریف نہیں ہے، یہ ایک عام جواب جو ہم لوگ دے سکتے ہیں۔ اس وقت کے مفتیان نے یہ دیا تھا کہ یہ تحریف ہم بتائیں گے جناب عیسیٰ والے، یہ کیسے بتائیں گے؟ آج تو کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں، آج فادر، بیشپ، پوپ سب ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ بعد میں ریٹرن ہوئی ہے، بعد میں لکھی گئی ہے۔ جناب عیسیٰ کی 33 سالہ زندگی ہے، 33 ایئر لائف زمین پر جس۔ اب یہاں امام نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا جناب عیسیٰ نے اس انجیل پہ عمل کیا ہے، یا جناب عیسیٰ عمل کر رہے تھے کہ انجیل لکھی جا رہی تھی؟ کہا نہیں، کہا قرآن ایسا نہیں ہے، یا تو آیت آتی تھی اور پیغمبر عمل کرتے تھے، یا تو عمل کرتے تھے تو اور آیت آتی تھی، دونوں چیزیں ختم۔ اب امام نے کہا اب میں ایک سوال کر لوں، کہا میں ایک سوال کر لوں، اب انداز بدل گیا، کہا میں کوشش کروں گا جواب دینے کی، آپ سوال کر سکتے ہیں، درود پڑھیں بتاؤ۔ اب امام نے دوبارہ وہ سوال کیا، وہی جو پیغمبر نے کیا تھا اس وقت مباہلے کے وقت میں، کہ یہ بتاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، حضرت آدم کے ماں باپ تھے۔ کہا کوئی اور سوال کریں، جواب مل گیا، جواب مل گیا۔ کہا اچھا ایک اور، میں نے سنا ہے جناب عیسیٰ عبادات وغیرہ میں تھوڑے کمزور تھے، کم نمازیں پڑھتے تھے یا روزے رکھتے تھے۔ کہا کیا بات کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ اتنے روزے رکھتے تھے، اتنی نمازیں پڑھتے تھے۔ کہا باپ کے لیے بیٹا نمازیں پڑھتا ہے؟ بچوں کو یہ چیزیں بتائیں، بچوں کو یہ چیزیں سنائیں۔ کہ کوئی بیٹا اگر وہ خدا کا بیٹا تھا تو کیا باپ کے لیے نمازیں پڑھے گا؟ امام کا جواب ختم ہوا، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ و انت خلیفتہ و وصیہ۔ ہمارے کسی
جیسے اپنے نفس کو پہچانتے رہو گے، رب کو پہچانتے رہو گے، جس دن یہ سمجھ آ گیا نفس ہے دکھائی نہیں دیتا، سمجھ جاؤ گے خدا ہے دکھائی نہ دے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے۔ ہاتھ پہ چوٹ لگے نفس بتاتا ہے، پاؤں پہ چوٹ لگے نفس بتاتا ہے، تعین نہیں کر سکتے کس جگہ ہے، کس سے قریب ہے، نہیں، ہر وقت ہر ایک سے قریب ہے۔ جب نفس کی قربت کا اندازہ ہوگا تو تمہیں خدا کی قربت کا اندازہ ہوگا، اور پھر خدا کہے گا میں تیری شہرت سے زیادہ نزدیک ہوں، میں تیری شہرت سے زیادہ نزدیک۔ خدا بندہ جب تو شہرت سے زیادہ نزدیک ہے تو نماز قربتاً اللہ، روزے قربتاً اللہ، حج قربتاً اللہ، جہاد قربتاً اللہ۔ اب یہ انسان کس کی قربت ڈھونڈ رہا ہے؟ کہ میں قریب ہوں، یہ مجھ سے قریب نہیں آ رہا، میں اس سے قریب ہوں، یہ میرے قریب نہیں آ رہا۔ اس لیے کہا تھا ظلومن جہولا، یہ خود پہ ظلم بھی کرتا ہے اور یہ جہل میں بھی رہتا ہے، یا ظلم اس لیے کرتا ہے کہ جہل میں ہے، یا جہل میں اس لیے رہتا ہے کہ ظلم کرتا ہے۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ۔ یہ ہے انسان کہ جس کو دو گوہر دیے گئے، ایک نفس اور ایک عقل، یہ دونوں مضبوط ہوں گے تو کوشش مضبوط ہوگی، تو اسٹرگل مضبوط، اور اسٹرگل کرو گے تو کچھ بھی مل جائے گا۔ آج اس وقت کے ہزاروں سیلف میڈ لوگ ہیں، کتنے چینل اس وقت ہیں کہ جہاں پہ لوگ آتے ہیں کہ میں نے کام شروع کیا اور میں بن گیا۔ کیسے بن گیا؟ صرف ارادہ۔ میں نے ایک صاحب کو بتایا کہ مولانا وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، کہ خدا کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ عرض دیکھو خدا کا، خدا کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، ضائع نہیں۔ کبھی مسلمانوں کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ کب مشکل یہ ہے یہ سمجھتے ہمیں بغیر کوشش کے دے دے، یہ سمجھتے ہیں ہمیں تو بغیر کوشش کے دینا چاہیے، اور خدا کہہ رہا ہے جو کوشش کرے گا وہ پالے گا۔ مشکل ہے اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تم مختلف میدانوں میں ہاتھ مار رہے ہو اس لیے کہیں نہیں پہنچ پا رہے۔ کشف کرو کہ تمہارا نفس کیا بہتر کر سکتا ہے، جب اس ڈائریکشن میں کام کرو گے پھر تم ایک قدم بڑھاؤ گے، 100 قدم ہم تمہاری طرف بڑھائیں گے۔ اور جب اس طرح ترقی ہوگی، جب اس طرح ترقی ہوگی تو پھر تم خود انا الحق کا نعرہ لگا لو گے، پھر تم خود منصور بن جاؤ گے، پھر تمہیں ضرورت نہیں رہے گی کسی چیز کی، پھر تمہیں احتیاج نہیں رہے گی، بے نیازی آ جائے گی، صرف اگر تم نے اطاعت کر لی۔ میں پتہ نہیں کتنے مہینے گزر گئے یہ حدیث پڑھے ہوئے، یہ میرے ذہن سے نہیں نکل پاتی، کئی بار آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ حدیث قدسی، عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر لے۔ بس یہ آخری حدیث، ہو آج کی مجلس تمام۔ اے میرے بندے عبدی اطعنی، میری اطاعت کر لے، فَجْعَلَكَ مِثْلِي، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ خدا کہہ رہا ہے، غلو نہیں ہے، امام کے لیے نہیں ہے، میں انسان کے فضائل میں غلو کر رہا ہوں، اس لیے کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا کیونکہ وہ انسان ہے، سب انسانوں کے عبدی ہے میرے بندے۔ کمال نہیں ہے؟ میں کل آپ کو مثال دی تھی، مجلس کے بعد کسی سے کہتے خدا نے کتنی دفعہ مخاطب کیا ہے آپ کو، یا ایھا المؤمنون یا ایھا الذین آمنون، ایک جگہ بھی
یا ایھا الکافرون ہے؟ کہیں نہیں ہے. یا ایھا المؤمنون، یا ایھا الذین آمنوا، بس اے ایمان والوں. ہاں مولانا قل یا ایھا الکافرون خدا نے نہیں کہا، محمد سے کہا کہ تم کہو یا ایھا الکافرون. آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف آپ نے آیت پڑھی ہوگی؟ میں نے نہیں پڑھی. درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد علیہ. دیکھیں سوال چہروں پہ دکھ جاتے ہیں، مجھے تو دکھ جاتے ہیں. کم سے کم تعجب نہ کیا کریں. جو بات کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایک ایک کو مخاطب کیا ہے. آج کوئی چھوٹا موٹا کسی ملک کا صدر آ جائے اور اسٹیج سے کسی کا نام لے دے، یاد رکھتا ہے برسوں. ایک صاحب نے کہ پوچھا کہ کیا کبھی آپ وہ مولانا آئے؟ کہا انہوں نے تو اسٹیج سے ہمارا نام بھی لیا تھا. مولانا کا لیا ہوا نام یاد ہے، مولا کا لیا ہوا نام نہیں یاد. ایک ایک کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے چھوڑا نہیں. پھر بلاتا ہے حیا علی. یہ روز روز کی صدا، روز روز کی صدا، اس لیے کہ یاد رکھو، مجھے بھول نہ جانا، یاد رکھنا. عبدی اطیعنی، میری اطاعت کر لے میرے بندے بس. اجعلک مثلی، میں تجھے اپنے جیسا بنا رہا. اب باقی اگلی حدیث کے آگے 3 ویلیوز جو انسان جن کو ویلیوز سمجھتا ہے اس کا ذکر ہے، جو کل بیان کروں. آج سے بچارہ کر رہا ہوں. انسان کو خطرہ ہے ویلتھ نہ خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، پیسے نہ ختم ہو جائیں. دوسرا مسئلہ ہے انسان کو وہ فنا نہ ہو جائے، اسے باقی رہنا چاہیے. اس لیے صحراؤں میں کہیں چلا جائے تو درخت پہ نام لکھ کے آ جاتا ہے، پتھروں میں نام لکھ کے آ جاتا ہے، کہیں تو باقی رہے میرا نام. ٹھیک ہے. خدا کہہ رہا ہے میں تجھے بقا دوں گا. تجھے خطرہ ہے دنیا کے چلے جانے کا، مال کے چلے جانے کا، میں تجھے غنی بنا دوں گا. اللہ اکبر. اور تیسرا خطرہ، پہلا خطرہ یہ ہے کہ پیسہ نہ چلا جائے، دنیا نہ چلی جائے، محتاج نہ ہو جائے انسان کسی کا. دوسرا خطرہ انسان کو یہ ہے کہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائے، نام نہ ختم ہو جائے، مر نہ جائے. تیسرا خطرہ انسان کو یہ ہے کہ پروردگارا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو کہ تیرا بندہ ہوں، میں تو باقی رہوں اور میری صلاحیتیں ختم ہو جائیں، میری پاورز ختم ہو جائیں. اکثر دعائیں کرتے دیکھا ہے آپ نے بزرگوں کو، خدا بس چلتے پھرتے اٹھا دے. یہی دعا ہے. خطرہ ہے محتاجی نہ آ جائے، میری پاور نہ ختم ہو جائے، اسکل نہ ختم ہو جائے. تو اس کے لیے بھی خدا نے کہہ دیا میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، تجھے ایسا بنا دوں گا جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. فَجْعَلَكَ حَيٌّ لَا تَمُوتُ، تجھے ایسے زندہ رکھوں گا کہ مرنے نہیں دوں گا. تجھے ایسا غنی کر دوں گا کہ کسی کی ضرورت نہ رہے. اور تجھے ایسا بنا دوں گا جو چاہے گا مل جائے گا. صرف تو عبد بن جا. محمد کے 100 لقب ہیں، 100 لقب ہیں پیغمبر کے، 100 نام ہیں. کہیں بشیر کا، کہیں نذیر کا، کہیں مدثر کا، کہیں مزمل کا. اس کے علاوہ اتنے نام، کبھی حبیب کا، کبھی محمد کا. لیکن جب گواہی کی بات آئے گی، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، بندگی آگے ہے، اطاعت آگے. اور جب معراج کی بات ہوئی، رسول کو معراج نہیں ہے، نبی کو معراج نہیں ہے، محمد کو معراج نہیں ہے، خاتم کو معراج نہیں ہے، ابو القاسم کو معراج نہیں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بندگی کو معراج، اطاعت. اور اطاعت کون سکھاتا ہے؟
علم. پہلا اسٹیپ اطاعت کا علم سے آتا ہے. اس لیے اصول دین تقلیدی نہیں ہے. اصول دین خود پڑھنے ہیں, خود کشف کرنے ہیں, خود سیکھنے ہیں, خود بحث کرنی ہے. پہلا مرحلہ علم ہے اور پھر اس کے بعد عشق ہے. ایک دفعہ مولا مان لو, پھر اس کے بعد جو وہ کہتا رہے مانتے رہو کہ یہ غلط نہیں کہہ سکتا. اور اگر عشق تک پہنچ گئے تو پھر یہ لاجکس والی ڈگڈگی بجانا چھوڑ دو گے. یہ ریزننگ والے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر علم سے امام تک پہنچے, اگر علم سے, علم کے ذریعے امامت تک پہنچے تو پھر تو عشق ہو جائے گا. میں نے کہا تھا علم کہے گا کہ اچھا ہے تو پھر عشق کہے گا اگر اچھا ہے تو ہمارا ہونا چاہیے. تو پھر موت کا ڈر نہیں رہے گا. جب پتا چلے گا موت یعنی لکھا اللہ, موت یعنی اللہ سے ملاقات, موت یعنی وصال, موت یعنی تمہارے نفس و روح کا اس بدن کے فریم سے آزاد ہونا, گویا صحیح سے اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع جب ملے گا جب یہ بدن ساتھ چھوڑے گا. جب ایسا ہو جائے تو پھر تو موت سے عشق ہو جائے گا. اور پھر تمہارا تو مولا وہ ہے جس نے کہا ہے میں ساتھ تھوڑی چھوڑوں گا. زندگی میں تم خود پکار رہے ہو, مرنے کے بعد میں خود آؤں گا. کسی کی روح نہیں نکلتی جب تک علی سرانے نہ آئے. قبر میں مردہ بند نہیں ہوتا جب تک علی نہ آئے. حساب نہیں ہوگا جب تک علی نہ آئے. یہ ساری حدیثیں ثابت ہیں, مضبوط ہیں. بے شک بے شک. تو پھر موت سے عشق ہو جائے گا. اور جب عشق ہو جائے تو اس نوجوانی کی عمر میں کہ جب خواب حسین ہوتے ہیں, ایک نوجوان عاشق یہ کہتا نظر آئے گا الموت عندی احلا من العسل, کہ میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. ہاں کمال ہے. ان زوات کے جملے ان کی شخصیت کا بتا دیتے ہیں. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک جملہ تصور کریں, میدان کربلا ہے, لاشوں کے انبار لگے ہوئے, خون, چیخیں, پکار, زخمی. تصور کر کے دیکھیں. چیخوں پکار ہے, تلواریں ٹکرا رہی ہیں, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں ہیں, بچے رو رہے ہیں. اس غوغا میں, اس شور میں ایک جملہ ایک نوجوان کے منہ سے نکلا ہوا تاریخ میں ثبت رہ جاتا ہے. اللہ, خدا تمہاری کوشش کو ضائع نہیں کرتا, کیونکہ تمہارے دل سے وہ جملہ نکلا تھا. اے قاسم, تمہاری ماں کو تمہاری شادی کا ارمان ہونا چاہیے. بھائی بہنوں کو اس وقت میں شادی کا ارمان ہونا چاہیے, تمہیں زندگی گزارنے کا ارمان ہونا چاہیے. تو بیٹا قاسم کیا کہہ رہے ہو؟ جس وقت حسین نے سوال کیا, بیٹا قاسم تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ کہ امی, اے امو جان, اے چچا جان, موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے. اور جب شہد سے زیادہ شیرین موت
حسین جیسے امام پر فدا ہو رہی ہو، حسین جیسے امام کے نام پہ آ رہی ہو، تو اس سے بڑی سعادت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، حسین نے یہ جملہ اس لیے تھوڑی کہا تھا کہ انہیں نہیں پتا، حسین نے یہ جملہ اس لیے کہا تھا کہ اطراف والے سن لیں، اطراف والے سن لیں، جو ادھر ادھر لوگ موجود ہیں وہ غور کر لیں کہ ہمارے خاندان کا بچہ بچہ معرفت کی کس منزل پر ہے۔ بس عزیزوں، اب اس سے زیادہ ہمت نہیں، صرف ذکر مصائب وہ بھی اگر بیان کر پاؤ۔ 3 ایسی خصوصیات ہیں شہید کی جو کسی اور کی نہیں ہے، جو کسی شہید کی نہیں۔ پہلا یہ کہ یہ بچہ آج تک وارث حسن بن کے پالا گیا۔ بڑا بیٹا باپ کی ڈھارس ہوتا ہے، اور باپ چلا جائے تو ماں کا وہی حال ہے۔ دوسری خاصیت، جس وقت امام حسن گئے ہیں، امام حسن اس دنیا سے گئے تھے، اگر آپ کے ذہن میں وہ تاریخ ہو، شام کا وہ لشکر تھا جو مدائن آیا تھا امام سے لڑنے، اس وقت جو پہلوان ارزق شامی موجود تھا، اور اس وقت جس نے معاویہ سے کہا تھا کہ میں اس حسن کو ماروں گا، وہی کربلا میں موجود تھا۔ اور جب کوئی شہید ہونے کے لیے آتا تھا تو گمنام تو تھے نہیں، نامور تھے، اس لیے اعلان کر کے اپنا نام بتاتے۔ اس نوجوان نے بھی اپنا نام بتایا، انا قاسم بن حسن، میں قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب، اور میں امام وقت پہ نصرت کے لیے آیا ہوں۔ میں کہوں گا شہزادے، ابھی تو چچا کہہ رہے تھے کہ ہاں رشتہ وہاں بتا رہا تھا جب وقت ودا تھا، میدان میں یہ بتا رہا ہوں میں چچا پہ فدا ہونے نہیں آ رہا، بلکہ میں امام وقت پہ فدا ہونے آ رہا ہوں۔ اعلان معرفت۔ کل کو یہ نہ کہہ دے حسین رشتہ داروں کو جمع کر کے لے گئے تھے۔ احتیاطیں دیکھیں، جیسے ہی ارزق شامی نے یہ سنا کہ میں جاؤں گا لڑنے، اور ایک مرتبہ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ بچہ کا، اس سے تو میرا بیٹے جا کے لگے گا، اپنے ایک بیٹے کو بھیجا۔ میں بیان کر چکا ہوں، عباس مربی ہیں، کوچ ہیں ان بچوں کے، جتنے نوجوان ہیں بنی ہاشم کے۔ حضرت عباس نے ان کو شمشیر زنی سکھائی ہے۔ حضرت عباس کھڑے دیکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں انداز رسم جو علی سے سیکھے تھے۔ قاسم بیٹا، دانتوں کو بیچ لو، تلوار کے ہاتھ پہ قبضے کو جما لو، اور پھر اس کے بعد پوری طاقت سے حملہ کرو، متعدد حملے نہ کرنا، تمہاری طاقت کم ہوگی، دشمن کا حوصلہ بڑھے گا۔ اور جب ضرب مارو تو اللہ کا نام لینا، تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ ذاتی کسی انعام کی وجہ سے مار رہا ہے۔ کہاں ہے ایسے آداب؟ ایک بیٹا فی النار ہوا، دوسرا بیٹا فی النار۔ بعد تاریخوں نے لکھا ارزق شامی کے 3 بیٹے، تینوں کو امام حسن کے بیٹے نے فی النار کیا۔ اب یہ جو شخص تھا جس لہیم شہیم ہے، اور جب آیا ہے تو راوی لکھتے ہیں دیو جس طرح سے کس نکل کے آتا ہے، اور بچوں کو خون میں نہاتا دیکھ کر چیختا ہوا
بغیر گھوڑے کے آیا ہے اور آگے کہتا ہے تو نے میری آنکھوں کا نور مجھ سے چھین لیا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے بتاؤں گا جنگجو کیسے ہوتے ہیں، میں تجھے بتاؤں گا جنگ کیسے ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ابو الفضل عباس نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ قاسم بیٹا یمین کا اشارہ کرو، استشار بالیمین، اور پھر اس کے بعد حملہ یسار سے کرو۔ وہ حملہ ہونے سے پہلے کسی نے قاسم کی ماں کو بتا دیا، اب ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کو بتا دیا تیرے بیٹے کے مقابلے میں شام کا نامی پہلوان آیا ہے۔ یہاں قاسم کی ماں اس مرتبہ مصلی پہ بیٹھ گئی، خداوندہ میرے پاس اور کچھ نہیں، میرے قاسم کے ذریعے اس کے بابا کی حرمت رکھ لینا، اس کے بابا کی حرمت رکھ لینا۔ اور ایک مرتبہ جیسے ہی ابو الفضل عباس نے مرحبا کا نعرہ لگایا، مرحبا کا نعرہ لگنا تھا، قاسم کی ماں سجدے میں پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے قاسم کے ذریعے حسن کی عزت رکھ لی، میں اب صحرا کے سامنے سرخرو جاؤں گی۔ آخر میرے بیٹے نے ثابت کیا حیدر کرار کا پوتا ہے، بس عزیزو اس سے بسالار کا مرنا تھا کہ پوری فوجوں میں ایک اعلان ہوا کہ اب ایک نہ جائے گا، حملہ کیا جائے۔ کوئی تلوار مار رہا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، اور گلبدن قاسم جان سے روک رہا تھا، کبھی عباس کی جانب دیکھتا تھا۔ چچا تم نے یہ تو بتایا تھا ایک سے کیسے لڑتے، یہ نہ بتایا جب ظالم ہر طرف سے آئے کوئی پتھر مارا، بھلا یہ جنگ کیسے ہوگی؟ یہ گلبدن زمین پہ آ رہا ہے، زمین پہ آ رہا ہے۔ عباس سے منظر نہ دیکھا گیا، کچھ دیر کے لیے، راوی کہتا ہے کچھ دیر کے لیے عباس زمین پہ بیٹھے تھے، سر کو جھکایا تھا، اب اٹھ کے دیکھا تو کہیں بچہ نہیں دکھتا، کہیں بچہ نہیں دکھتا۔ ہاں، اور زق کے قبیلے والے یہ کہتے دکھ رہے تھے اس کو رون ڈالو، اس کے بدن کو پامال کر دو۔ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، یہاں پر حسین آگے، یہاں حسین آئے ہیں۔ عباس جلدی چلو، میرے بھیا کی نشانی کہاں سے، میرے بھیا کی نشانی کہاں سے؟ میں نے علماء سے سنا واحد جنازہ ہے جس کے لیے حسین نے ابا کو زمین پہ پھیلایا، ابا پہ زمین کو پھیلایا، گلبدن کے ٹکڑے جمع کرنا شروع، ٹکڑے جمع کرنے شروع کیے۔ ایک مرتبہ قاسم کی ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ جنازہ آ رہا ہے، مادر خیمہ پہ ہے، دل تھام کے سننا، مادر خیمہ پہ ہے، حسین ایک گٹھری لیے آ رہے ہیں، کوئی پوچھے حسین قاسم کہاں گیا؟ اب جو ماں نے پوچھا قاسم کہاں گیا، گٹھری لا کے رکھی، جانت آ گئی، قاسم کی گٹھری رکھ دی۔ ارے بیویوں نے ماتم کیا، وہ حسنا، وہ قاسمہ، وہ محمدہ۔ Ya Hussein, 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 Ya Hussein,